صحیح کما حقہ کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین سامعین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 21 مئی 2021 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث نجات اور باعث رحمت فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا مسلسل موضوع جاری تھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ واتم التسلیم کے موضوع پہ۔ تقریباً 28 جمعے جو تھے وہ گزر چکے تھے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے موضوع پہ۔ آج 29واں جمعہ ہے اللہ کریم کے کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں تقریباً 136 مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو بہت سے مقامات پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا مختلف مراحل میں۔ اب قوم جو ہے ہم تقریباً یہاں تک پہنچے تھے کہ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو دشت سینا یا مقام تیہ کے اوپر ان کو 40 سال کا زمانہ یہاں پہ رکنا پڑے گا۔ فرمایا بھی بیت المقدس والی زمین کی طرف یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا 40 سال کا زمانہ میں نے بیت المقدس کی زمین بنی اسرائیل کے اوپر حرام کر دی ہے کہ 40 سال تک یہ ادھر ادھر گھومتے رہیں گے۔ 40 سال کے بعد موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم دیا، پھر یہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ فلسطین بیت المقدس کی سرزمین میں جا سکیں گے۔ اب کیوں 40 سال کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روک دیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو عادتیں تھیں پرانی، ضد کرنا، عناد کرنا، اٹک جانا، اپنے معاملے پہ ڈٹ جانا، مختلف قسم کے سوالات کرنا، انبیاء کی باتوں کا انکار کرنا، اپنے مذاہب باطلہ کے اوپر مسلسل چلتے رہنا، اللہ کریم کی نعمتوں کا انکار کرنا، اور فرعون سے ڈر کے مارے خوف اور دہشت کی زندگی گزارنا، غم اور پریشانی کے عالم میں رہنا، یہ ساری جو گندی عادتیں تھیں نا بنی اسرائیل میں، اس کو دور کرنے کے لیے زمانہ چاہیے تھا 40 سال کا، تاکہ وہ پرانی رسمیں، رواج، عادات، خوف، غم، حزن، وہ جو یہ گزار کے آئے ہیں وہ سارا کچھ بھول جائیں۔ اس کے لیے زمانہ چاہیے تھا 40 سال کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کی عادتوں کو بدلنے کے لیے کم از کم 40 سال کا زمانہ چاہیے۔ 40 سال کی عمر جب انسان کی پہنچتی ہے تو اس کی عقل سالم ہوتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، تحمل بھر جاتا ہے،
جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کو نبوت ملی اس وقت جس وقت انبیاء کی عمر 40 سال کو پہنچے تھے۔ 40 سال کا زمانہ، اور قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی ذکر کیا، فرمایا بندہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، فرمایا جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس لیے کہ وہ جوانی کی عادتیں، وہ پرانی عادتیں، وہ بچپن کی عادتیں، وہ کھیل تماشے، وہ کم عقلی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے 40 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مقام طی یا دشت سینا کے اوپر 40 سال کا زمانہ روک دیا تاکہ ان میں وہ ساری عادتیں ختم ہو جائیں، نئے سرے سے یہ لوگ ایک الگ جماعت بن کے اٹھیں، تاکہ وہ فرعون کا ظلم اور جبر یہ بھول جائیں، وہ اٹک جانا، وہ ضد، وہ تعصب، وہ حسد، وہ اناد، وہ کینہ، وہ بغض، وہ تعصب، وہ غلط باتوں پہ ڈٹے رہنا، یہ ساری گندی عادتیں ان میں ختم ہو جائیں۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ 40 سال کا زمانہ بیت المقدس کی سرزمین بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے حرام کر دی۔ اب 2 مقام ہیں، یا تو مقام طی یا طور سینا کی جانب میں، دشت سینا اس میدان صحرا کا نام ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، 12 قبائل بنی اسرائیل کے۔ اس لیے قرآن نے ذکر کیا وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے 12 قبیلوں میں بنی اسرائیل کو تقسیم کیا، اس لیے کہ شعیب پیغمبر کے 12 لڑکے تھے، انہیں یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، یہ سارے مل کے انہی سے یہ آگے بنی اسرائیل کے قبائل جو ہیں وہ آباد ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب پیغمبر کی اولاد جو ہے۔ اب جس وقت یہ میدان میں پہنچے، اب وہ تو صحرا ہے، نہ وہاں پہ کوئی پانی ہے، نہ وہاں پہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، کوئی چیز بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ اب اس کیفیت کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکال کے مقام طی میں لا کے ہمیں ڈال دیا، دشت سینا میں ڈال دیا، یہاں پہ تو کوئی چیز پانی پینے والا بھی کوئی نہیں، یہاں پہ کوئی اناج اور غلہ بھی۔ اب اللہ کریم ان کی عادتیں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ساری محنت مشقت کو چھوڑ دیں، کوئی کام نہ کریں، صرف میں خدا کی عبادت کرتے رہیں، تاکہ وہ جو غلط رسومات، عقائد، عادتیں، خوف، غم، حزن ان کے دلوں میں موجود ہے، تاکہ وہ مکمل طور پہ نکل جائے، ان کی توجہ کسی اور طرف نہ ہو، ان کو کھانے پینے، اناج، غلہ، رہنے سونے کی کوئی ٹینشن اور کوئی خطرات نہ ہوں، ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے بس یہ لوگ میری عبادت کرتے رہیں، تاکہ میں خدا کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی جو ہے کوئی پانی یہاں پہ نہیں ہے، کیسے گزارا کریں گے؟ اب پانی جو ہے یہ تو اللہ کریم نے ہر ایک چیز کی بقا کے لیے رکھا ہے، پانی کے بغیر فرمایا کوئی چیز بھی زندہ رہ سکتی نہیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تین مقام پہ اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ بقرہ پہلا سپارہ 57 نمبر سے لے کے 60 نمبر آیت تک، نامہ سپارہ سورۃ اعراف اس کی 160 نمبر آیت، تیسرا مقام سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے، اس کے اندر 80 نمبر آیت میں ذکر کیا ان معاملات کو۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت موسیٰ پیغمبر نے اللہ کریم سے پانی مانگا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ کریم سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، اللہ ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نے یہاں پہ کیوں اس بات کا ذکر کیا؟ اس لیے معنی سمجھایا کہ مانگا جاتا ہے تو صرف ایک اللہ سے۔ اگر انبیاء کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اللہ کریم سے مانگتے ہیں، وہ ان کا اپنا کوئی اختیار۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے مانگا، کیا مانگا؟ پانی مانگا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، وہ بارش کے لیے۔ صلاۃ استسقاء جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ یار اللہم اسقنا من السماء، اللہ میں محمد کے علاقے میں پانی کی ضرورت ہے، تو مہربانی کر بارش نازل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے کو مشہور بھی کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت عباس کو کہا کہ آپ دعا کرواؤ اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دی۔ وہ وہاں پہ جو وسیلے والی بات ذکر کرتے ہیں نا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بعم نبینا، یا اللہ ہم تیرے چچا کے پیغمبر کے چچا کے وسیلے سے پانی مانگتے ہیں۔ اب پہلی بات کیا حضرت عمر کے زمانے میں کیا قحط سالی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دعا تو تب مانگی جب قحط سالی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ثابت کرو کیا عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی ہے یا نہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی ہی نہیں۔ سرے سے جو وسیلے کا لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے چچے کا وسیلہ ڈالا، پہلی بات تو یہ کہ قحط سالی ہوئی ہے حضرت عمر کے زمانے میں؟ حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی نہیں تو دعا کب کی؟ اس لیے باہر کے ایسی بہت سی باتیں ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، ان کی کوئی حقیقت۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ کریم سے، اللہ میری قوم کو لیے پیاس اور پانی کی ضرورت ہے، یہ پیاسی قوم ہے، دشت سینا یا مقام تی کے مقام پہ کوئی چشمہ کوئی نہیں، کوئی پانی کا نل نہیں ہے، کوئی نہر نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے موسیٰ پیغمبر نے پانی مانگا، اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام وہ تیری لاٹھی کدھر ہے؟ جس لاٹھی کے ذریعے چلتا پانی رک جاتا ہے، رکا ہوا پانی چل جاتا ہے، وہ نکال لاٹھی میرا موسیٰ، وہ کدھر ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جس مقام تی میں یا دشت سینا میں کھڑا ہے میرا موسیٰ، یہاں پہ تیرے سامنے کوئی بھی پتھر ہے، 12 قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر کے کسی پتھر کے اوپر لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، پانی نکالنا یہ میں خدا کا کام ہے۔
اسی مقام تی میں یا دشت سینا میں، طور سینا کے پہاڑ کی جانب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی ہے۔ فَقُلْنَا، دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ پیغمبر کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے پتھر کے اوپر مار۔ سردار قبیلے جمع ہو گئے، وہی لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَضَرَبَ عَصَاهُ، لاٹھی نکال کے 12 قبیلوں کے سردار موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یوں لاٹھی پتھر کے اوپر ماری ہے، اللہ کریم نے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ وہ جس وقت دریا کی کمر پہ ماری اس وقت بھی 12 راستے بن گئے۔ یہ 12 قبیلے تھے، یعنی ان کا اتفاق اتنا تھا کہ یہ ایک چشمے سے پانی بھی پی سکتے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اثنتئی عشرہ، ہم نے 12 چشمے ایک پتھر سے جاری کر دیے۔ قرآن نے ابھی پانی نکلنے کی 2 حالتیں ذکر کی ہیں، ایک حالت سورۃ اعراف میں ذکر کی ہے، دوسری حالت سورۃ بقرہ میں ذکر کی ہے۔ وہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں قطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ وہاں پہ سورۃ اعراف میں فرمایا فانبجست، سورۃ بقرہ میں 60 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے فانفجرت، 2 حالتیں ذکر کی، فانفجرت فانبجست، معنی کیا ہے؟ اللہ کریم نے فانفجرت، فجر جو ہوتی ہے، فجر کی نماز کو فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فجر اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی لے کے آتی ہے۔ فجر کا معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، جیسے والفجر ولیال عشر، دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کے نکل آنا۔ اب قرآن نے 2 حالتیں کیوں ذکر کی؟ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اس لیے لوگ قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو جی، قرآن ادھر کچھ کہتا ہے ادھر، یعنی لوگوں کو قرآن کی سمجھ۔ پہلی بات، سورۃ اعراف یہ مکی صورت ہے اور سورۃ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ بنی اسرائیل والے یہودی اور عیسائی یہ مدینے میں رہتے تھے، مکے میں مکے میں اللہ تعالیٰ نے غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام کیے، ہم نے ان کو یہ عطا کیا۔ اور مدنی صورت میں سورۃ بقرہ میں ڈائریکٹ ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تمہیں نے یہ مانگا تھا پانی، تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا، ہم نے تم کو پانی دیا، یہ دیا، سارا کچھ دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ذکر کریں، وہاں پہ غائب اور یہاں پہ حاضر لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ مدینے میں یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل کے موجود تھے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی 2 حالتیں ذکر کی۔ ابتدا میں پانی کیسے نکلا، اور جس وقت نہروں میں بہہ کے اپنے اپنے تالاب میں پہنچ گیا اس وقت پانی کی حالت اور کیفیت کیا تھی۔ سورۃ اعراف میں اللہ نے پانی کی پہلی حالت کو ذکر کیا، اور سورۃ بقرہ میں اللہ نے پانی کی آخری حالت کو ذکر کیا۔ فرمایا سورۃ بقرہ میں ان اضرب بعصاک الحجر، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا لاٹھی مار پتھر پہ، جس وقت لاٹھی ماری فانبجست، پانی کے سوراخوں سے پانی نکلنے لگا، فانبجست، تھوڑا تھوڑا پانی نکلنے لگا۔ جس وقت آدمی ٹوٹی کھولتا ہے پہلے پانی تھوڑا آتا ہے، بعد میں پریشر سے پانی آتا ہے نا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن پاک نے کیسے باریک کلمات بول کے تمہیں یہ بات کو سمجھایا ہے۔ فانبجست، موسیٰ علیہ السلام نے یوں لاٹھی ماری، فانبجست،
12 سوراخ نکل آئے، ان سوراخوں میں پانی تھوڑا تھوڑا آنے لگا۔ جس وقت قبیلے کے لوگوں نے اپنے تالاب بنائے ہیں، فانفجرت، پانی تیز پریشر سے آنے لگا۔ فانفجرت، سورت بقرہ میں پانی کی آخری حالت کو ذکر کیا، سورت اعراف میں پانی کی پہلی حالت کو ذکر کیا ہے۔ فانبجست، لاٹھی ماری، سارے قبیلے والوں نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے، یوں پتھر سے، یوں سوراخوں سے پانی جاری ہونے لگا۔ 6 سوراخ پتھر کی دائیں جانب پہ، 6 سوراخ پتھر کی بائیں جانب کے اوپر ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم، اس نے جا کے طور سینا میں سے وہ پوری تحقیق کی کہ کہاں سے جا کے پانی نکلا تھا۔ اس نے جا کے پھر وہ سوراخ شمار کیے اور اس پتھر کا حجم بھی اس نے ذکر کیا۔ اس نے کہا 10 فٹ کی پتھر کی وہ چٹان ہے، 10 فٹ وہ پتھر کی چٹان ہے، اور اس کی دائیں اور بائیں جانب یہ 6 سوراخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس نے اپنی کتاب میں پتہ کیا لکھا؟ اس نے کہا محمد جو امی نبی ہے، امی نبی ہے، اس کی کتاب کی حقانیت کی گواہی 1400 سال بعد بھی پتھر کی چٹانیں دے رہی ہے۔ یہ عیسائی کے عالم نے تحقیق کر کے اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اس نے کہا محمد امی جو نبی ہے، اس کی کتاب کی تصدیق 1400 سال کا زمانہ بعد بھی پتھر کی چٹانیں اس کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اس نے جا کے شمار بھی کیا اور اس نے اپنی کتاب میں وہ نقشہ بھی دیا کہ یہ نقشہ پتھر کا تھا جس پتھر کے اوپر موسیٰ نے لاٹھی ماری۔ اب قرآن کی بات میں شک ہو سکتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کی پہلی حالت کو ذکر کیا، سورت بقرہ میں پانی کی آخری حالت کو ذکر کیا کہ اس سے پانی ابتدا میں تھوڑا نکلا، بعد میں بہت زیادہ پانی ہو گیا۔ اب دوسری کیفیت کیا ہے؟ اب یہ لوگ اپنا راستہ بدلتے، ایک میدان سے اٹھے دوسرے میدان میں چلے گئے ایسے۔ اب کیا ہر جگہ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو نئے پتھر پہ لاٹھی مارنے کی ضرورت تھی؟ اسی چٹان کو اٹھاتے، اونٹ کے کچاوے پہ رکھتے، دوسری جگہ لے جاتے۔ یہ چلتا پھرتا چشمہ تھا موسیٰ پیغمبر کا۔ جس وقت انہوں نے پانی لے لیا، اپنے اپنے تالاب پانی کے بھر لیے، وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام پتھر کی کمر پہ لگاتے، پانی آنا بند ہو جاتا۔ جس وقت دوبارہ پانی کی ضرورت پڑتی، پھر لاٹھی مارتے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پانی کے ہم نے جاری کر دیے۔ کب جاری کیے؟ جس وقت موسیٰ پیغمبر نے پانی مانگا ہم سے، جس وقت موسیٰ نے پانی مانگا پھر ہم نے دیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت موسیٰ نے پانی مانگا ہے پھر ہم نے پانی دیا۔ واہ میرا محمد، تو نے مانگا کوئی نہیں، بغیر مانگے کہ ہم نے عطا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ عادل، اشد فی دین اللہ، اللہ کریم کے معاملات کو سختی سے نافذ کرنے والا عمر، جس کی رائے کے مطابق قرآن مقدس کی 26 آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ عمر جس وقت زمین پہ بولتا جاتا ہے، اللہ قرآن بنا کے محمد پہ نازل کرتا جاتا ہے۔ وہ عمر جہاں جہاں کہتا ہے، اللہ کریم قرآن بنا کے فرماتا ہے میرا پیغمبر عمر کی رائے ہے مقام ابراہیم پہ نفل پر، میرا محمد یہاں پہ نفل ادا کر۔ وہ عمر جس کی خلافت کے زمانے میں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، وہ عمر جس نے عدالت کا حق ادا کیا ہے، وہ عمر
جو دنیا کی سرحدوں تک پہنچنے والا امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے، وہ عمر جس کی بیٹی محمد کے گھر میں، وہ عمر جس کے لیے محمد الرسول اللہ دعائیں کرتے رہے، وہ عمر ابن خطاب جو مکے کے لوگوں کا سردار ہے، بڑا عظیم صحابی عمر ابن خطاب ہے، وہ عمر جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جعل الحق علی لسان عمر، لوگو اللہ کریم نے عمر کی زبان پہ حق رکھا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس راستے سے چلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر مجھے اللہ کی قسم جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا عمر کا رعب اور دبدبہ امیر المومنین ہے، جس وقت یہاں پہ ان آیات پہ پہنچا حضرت عمر ابن خطاب کہ موسیٰ نے پانی مانگا، اللہ کریم نے موسیٰ کی قوم کو پانی دیا ہے۔ پہلی بات کہ محمد نے مانگا کوئی نہیں، اللہ نے بغیر مانگے کے عطا کیا ہے۔ دوسری بات حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں تعجب کی بات کوئی نہیں کہ موسیٰ پیغمبر نے پانی مانگا، اللہ کریم نے پانی نکالا، یہ کوئی اتنے تعجب کی بات کوئی نہیں۔ دیکھو فرق کیا ہے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ پیغمبر نے پہلی بات پانی مانگا ہے تو ملا، جب تک مانگا نہیں اس وقت تک ملا۔ دوسری بات پانی کب ملا؟ 3 واسطوں کے بعد پانی ملا۔ کتنے واسطوں کے بعد؟ موسیٰ پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوا، موسیٰ کی لاٹھی استعمال ہوئی، تیسرا وہ پتھر استعمال ہوا ہے۔ موسیٰ بھی استعمال ہوئے، موسیٰ کی لاٹھی استعمال ہوئی، اور وہ تیسرا وہ پتھر استعمال ہوا۔ 3 واسطوں کے بعد اللہ کریم نے موسیٰ کے لیے پانی نکالا۔ کہنے لگا فما کان من عجب، او لوگو اللہ کی قسم یہ کوئی اتنی تعجب والی بات کوئی نہیں۔ تعجب والی بات تو یہ ہے ادھر 3 واسطوں کے بعد پانی ملا ہے، پھر اللہ کریم نے پتھر سے پانی جاری کیا۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ محمد کریم بیٹھے ہیں، اللہ کریم نے نبع الماء من بین اصابعک، کہ اللہ کریم نے محمد کی انگلیوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ کہنے لگے تعجب کی بات تو کوئی نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ کو پانی ملا 3 واسطوں کے بعد، کہ موسیٰ بھی استعمال ہوئے، موسیٰ کی لاٹھی بھی استعمال ہوئی، پتھر بھی استعمال ہوا، پھر اللہ کریم نے پانی نکالا۔ پھر موسیٰ نے پہلے مانگا ہے، محمد نے مانگا بھی کوئی نہیں، لاٹھی بھی کوئی نہیں، محمد کا استعمال بھی کوئی چیز نہیں ہوئی، پیغمبر نے مانگا بھی کوئی نہیں، بغیر مانگے کے دیا۔ اللہ نے محمد کو یہ نہیں کہا کہ میرا محمد تو ایسے کر، کوئی لاٹھی مار یا پتھر کے اوپر ہاتھ مار یا زمین پہ ہاتھ مار، نہیں نہیں، واسطے سارے ختم کر دیے۔ فرمایا میرا پیغمبر جس طرح تو بیٹھا ہے اپنے ہاتھ کو یوں نیچے کی طرف کر، تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو عمر کہتے ہیں موسیٰ کے ساتھیوں کو پیاس لگی تو موسیٰ نے پانی طلب کیا، اللہ نے 3 واسطوں کے بعد دیا ہے۔ جس وقت غزوے میں جا کے سفر کی حالت میں، غزوے کی حالت میں جس وقت محمد کے ساتھیوں کو پیاس لگی ہے، اللہ کریم نے ان کو کناروں پہ نہیں بھیجا، پتھروں کے پاس نہیں بھیجا، محمد سے مشقت کوئی نہیں کروائی۔ فرمایا میرا پیغمبر جدھر بیٹھا ہے تیرے ساتھیوں کو پیاس لگی ہے، تو نے مجھ سے مانگا بھی کوئی نہیں، میں بغیر مانگے کہ تیرے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں ان کان اللہ تعالی لما طلب موسیٰ ماء فضرب عصاہ الحجر، اور موسیٰ پیغمبر نے پانی مانگا تو اللہ کریم نے موسیٰ کو مشقت کروائی ہے، لاٹھی کی ہمت کروائی ہے، پتھر کے اوپر مروائی ہے، پھر دوبارہ جا کے پانی نکلا ہے۔ لیکن محمد کریم کے ساتھیوں کو جب پانی کی ضرورت پڑی ہے، جس وقت پانی
کی ضرورت پیش آئی ہے، پیاس لگی ہے۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ محمد نے ابھی مانگا بھی کوئی نہیں، اللہ نے بغیر مانگے کے پہلے عطا کر دیا ہے۔ کہتا ہے یہ کرامت ہے محمد کے صحابہ کی اور محمد کی، کہ وہ مقام ان لوگوں کا نہیں جو پیغمبر کے صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ کریم نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی مار تو پھر پانی نکلے گا؟ اللہ زمین سے ویسے چشمہ جاری کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ ادھر اللہ کریم نے موسیٰ کی نبوت کی دلیل بنانی تھو، بنی اسرائیل والو دیکھو یہ میرا موسیٰ سچا نبی ہے، یہ وہی لاٹھی ہے جس وقت دریا کے کنارے پہ لگی تو پانی رک گیا، ابھی یہ پتھر پہ لگی تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ مانا سمجھایا قرآن نے میرا موسیٰ تیرا کمال کوئی نہیں، میرا موسیٰ تیری لاٹھی کا کمال کوئی نہیں۔ کہیں کوئی آنے والا نادان یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ کی لاٹھی میں اتنی طاقت ہے یا سلیمان کی انگوٹھی میں اتنی طاقت ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میرا موسیٰ تیری لاٹھی میں طاقت کوئی نہیں، یہ میں خدا کا کمال ہے، تیرے لیے یہ معجزہ ہے تاکہ یہ بنی اسرائیل والے مان جائیں کہ واقعی موسیٰ پیغمبر اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے۔ تیرا کمال کوئی نہیں میرا موسیٰ، یہ کمال میں خدا کا ہے۔ دوسرا میں نے مانا یہ سمجھانا تھا جس چیز کی بھی ضرورت پڑے میرا موسیٰ مجھی سے مانگا کر، کسی غیر سے مانگنے کی ضرورت۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، مدین میں کیا مانگا تھا؟ کھانا مانگا تھا نا۔ دو ہی چیزیں، یا کھانا ہوتا ہے یا پینا ہوتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ذکر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، اللہ نے کھانا بنانے والی بھی دے دی۔ ادھر سے موسیٰ نے پانی مانگا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دی۔ فرمایا جب بھی مانگ میرا موسیٰ مجھ سے مانگ، میرے علاوہ کسی اور کی طرف خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا، اس وقت جنگل میں جا رہے موسیٰ علیہ السلام، سر میں درد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارفع قدمک الیمنی، موسیٰ علیہ السلام اپنا دایاں پاؤں اٹھا، اس کے نیچے جو بوٹی ہے اس کو ہاتھوں میں مل کے اپنے سر کے اوپر لگا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری وہ بوٹی لی اور اپنے سر پہ لگائی، اللہ نے شفا دے دی۔ 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ گزرے، اللہ نے پھر سر میں درد ڈال دی۔ جب سر میں درد ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نیچے دیکھتے ہیں، وہی وہ گھاس وہ بوٹی مجھے دوبارہ ملے، اس کو میں پھر دوبارہ سر پہ رکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈھونڈ کے وہی بوٹی دوبارہ رکھی، سر درد اور زیادہ ہونے لگی۔ انتظار کیا لیکن شفا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں موسیٰ بھی وہی، راستہ بھی وہی، بوٹی بھی وہی، سر بھی وہی، درد بھی وہی، آرام کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہلے تم نے مجھے کہا تھا، ابھی خود کوشش کرنے لگا، کر کے دیکھ لے، کر نظر آبی شفا لے۔ بوٹیوں میں شفا ہو تو کوئی آدمی بیمار ہی نہ ہو، شفا میں خدا کے اختیار میں۔ فرعون را نہ دادے موئے دوست درد سر، فرعون را نہ دادے موئے دوست درد سر، زیرا کہ او نہ داشت سر درد ہائے ماں، ماں پرورے میں دشمن و ماں میں کشیم دوست را، کسرا رسد نہ چونو چرا در قضاء ماں۔ او میرا موسیٰ پیغمبر تیرے سر میں درد رہتی ہے، تو کہتا ہے ہائے میرے سر میں درد، ہائے میرے سر میں درد۔ فرعون را نہ دادے موئے دوست درد سر، زیرا کہ او نہ داشت سر درد ہائے ماں۔ اللہ فرعون تیرا دشمن ہے، ساری زندگی اس کافر کے سر میں درد کوئی نہیں ہوئی۔ میں موسیٰ تیرا نبی ہوں لیکن چند دن نہیں گزرتے میرے سر میں درد آ جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ تو میرے قریبی ہے، فرعون مجھ سے دور ہے۔
جو میرا قریبی ہوتا ہے اس کو میں کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی تکلیفیں دیتا رہتا ہوں، اگر تیرے سر میں درد نہ کروں تو موسیٰ تو نے مجھے بلانا، اس لیے انی احب ان اسمع صوتک، اے میرا موسیٰ مجھے پسند ہے تو مجھ سے مانگتا رہے، میں خدا تمہیں عطا کرتا رہوں۔ اس لیے میرا موسیٰ اگر تجھے نمک آٹے میں نمک کی ضرورت بھی پڑے تو میرے علاوہ کسی غیر کی طرف خیال بھی نہ کرنا، خود کوشش نہ کرنا، بوٹیاں نہ ڈھونڈنا، غیروں کے آسرے نہ ڈھونڈنا، کسی غیر کی طرف نہ جانا، کیا کرنا؟ فرمایا ہمیشہ آواز دینا تو مجھے میرے علاوہ کسی غیر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ معنی سمجھایا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ پیغمبر نے میں خدا سے مانگا پانی، موسیٰ نے پانی مانگا ہے، میں نے دعا قبول کر کے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے ہیں۔ پھر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام پانی تو مل گیا، پانی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر میں زمین کے اندر سے پانی خشک کر دوں کون ہے جو تمہیں پانی لا کے دے؟ کوئی لانے والا؟ پانی مانگ، پانی مل گیا موسیٰ پیغمبر کی قوم کو۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ تو پتھریلی علاقہ ہے، یہاں پہ تو صحرا ہے، دشت طیہ ہے، مکان میں تی ہے، دشت سینا ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں کوئی نہیں، مہربانی کر موسیٰ پیغمبر ابھی کیا کر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا بھی طلب کیا ہے، کھانا بھی طلب کیا، اللہ 40 سال کا زمانہ ان لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے، ان کی عادتیں بدلنی ہیں، کیا کرنا ہے؟ ان کی عادتیں بدلنی ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں موسیٰ علیہ السلام ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، کام کاج کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، پانی کا مہیا میں نے ان کے علاقے میں کر دیا ہے، ابھی کھانا پینا بھی میں خدا انتظام کروں گا، تو اپنی قوم کو کہے بس میری عبادت کرتے رہیں، کھانا پینا میں دیتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ ونزلنا علیکم المن والسلوى، اللہ کریم نے من اور سلوہ نازل کر دیا ہے۔ من کیا ہوتا ہے اور سلوہ کیا ہوتا ہے؟ من ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہوتی ہے، رات کے ٹائم پہ اللہ کریم کچھ پہاڑوں کے اوپر جو کچھ تو وہاں پہ یہ جو زیتون کے درخت ہیں ان درختوں کے اوپر برف نما اولوں کی طرح وہ چیز درختوں کے اوپر آ جاتی ہے، صبح کے ٹائم پہ یہ لوگ اتار کے وہ ترنجبین اور حلویات اور میٹھی چیز ہے وہ اتار لیتے ہیں، تو اللہ کریم وسلوا پرندوں کو بھیجتے ہیں، تیتر اور بٹیر جو ہیں ان کی طرف بھیج دیا، وہ خود پکڑ کے ذبح کر کے تیتر اور بٹیر کا گوشت کھاتے ہیں، اوپر سے وہ میٹھی چیز من کھاتے ہیں تاکہ وہ پورا جو سلوہ ہے وہ سارا ہضم ہو جائے۔ اللہ نے 2 ڈشیں دی، میٹھی بھی اور پرندوں کا گوشت، اور اوپر سے وہ جو ہے وہ من دیا تاکہ آرام سے یہ تیتر کا گوشت اور بٹیروں کا گوشت کھاؤ، اوپر سے یہ حلوہ کھاؤ، اور فرمایا ہر چیز کیا ہضم ہو جائے گی آرام سے۔ فرمایا تم کھاتے پیتے رہو اور میں خدا کی بس عبادت کرتے رہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ کرنا، میرا دیا ہوا رزق کھاؤ، تمہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں محنت مشقت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے حل چلانے کی ضرورت کوئی نہیں، تم کیا کرو؟ رزق تمہیں میں دوں گا، تم میرا رزق کھاتے رہو، میرے چشموں سے پانی پیتے رہو، میری عبادت کرتے رہو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ کرنا، صرف میں خدا کی عبادت کرتے رہنا۔
اب بنی اسرائیل والے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے دیا آرام سے موجوں کے ساتھ رہو، تم کھاتے پیتے رہو، ہمارا دیا ہوا رزق، تمہیں کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن نکلا ہے جس وقت پہاڑوں کے اوپر سورج کی گرمائش پہنچتی ہے، پہاڑوں سے ٹکرا کے دھوپ جس وقت آنے لگتی ہے پہاڑی علاقوں میں، وہ علاقہ بڑا گرم ہوتا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تیتر کا گوشت کھا کے، من کا جیسا کھانا دے کے حرارت جسموں میں بہت زیادہ آئی ہے، ادھر سورج کی حرارت ہے، ادھر بٹیر اور تیتر کے گوشت کی حرارت ہے، سایہ ہمارے سروں پہ کوئی نہیں، ابھی کیا کریں؟ مہربانی کر، دعا کر اللہ تعالی ہمارے اوپر کو سایہ بھی کر دے۔ ایسے جیسے بادشاہ کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں مانگتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب قوم ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ آدمی بڑا اس کا لاڈلا ہے، تو یہ قوم اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، یہ مانگتے جاتے اللہ ان کو عطا کرتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی وہ پرانی گندی عادتیں بدلنے چاہتے تھے تاکہ کل کو یہ اعتراض نہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تو یہ مانگا ہمیں تو ملا کوئی نہیں، ہم کیوں خدا کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں عطا کرتے رہے جو عام قوموں کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو گرمی لگتی ہے، کوئی اے سی کا بندوبست ہونا چاہیے، کوئی ہوائیں ٹھنڈی آنی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جدھر تیرے قبیلے 12 موجود ہے میں ٹھنڈا سیاہ رنگ کا بادل کا سایہ ان کے اوپر کر دوں گا۔ غمام سحاب نہیں، غمام اس کالے سیاہ بادل کو کہا جاتا ہے جس میں کہیں کہیں روشنی بھی نظر آتی ہے لیکن وہ بڑا ٹھنڈا بادل ہوتا ہے۔ جس وقت وہ غمام آتے ہیں ان کے پیچھے ہوائیں ٹھنڈی آتی ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اوپر ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل کو اوپر بھیج دیا ہے، اس بادلوں سے ٹکرا کے ٹھنڈی ہوائیں بنی اسرائیل کے اوپر، بادل کا سایہ اس سے ٹکرا کے ہوائیں ٹھنڈی، اللہ تعالیٰ نے اے سی لگا دیا۔ مقام تی میں ٹھنڈی ہوائیں، سارا دن بادل کا سایہ اوپر رہتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں۔ رات ہونے لگی، اب چاند کی آخری راتیں ہیں، چاند آسمان کے اوپر 27 دن اور تقریباً 44 منٹ کے قریب آسمان کے اوپر رہتا۔ آخری راتیں چاند کی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں پہ اندھیرا ہو گیا ہے، ہمیں دوسرا قبیلے کا سردار نظر نہیں آتا، اگر کوئی کام کاج کرنا ہے رات کو تو یہاں پہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی، ابھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا گھبرا نہیں میرا موسیٰ پیغمبر، ابھی یہ جو مانگتے جاؤ گے میں خدا تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ فرمایا ان سارے قبیلوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا ستون جاری کر دیا جس کے چاروں طرف سے روشنی نکلتی ہے۔ ان کے لیے روشنی ہوئی، بنی اسرائیل کے لیے مقام تی یا دشت سینا میں، اس لیے کہ ان کو روشنی کی ضرورت تھی۔ 2 صحابی رات کے ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے، باتیں کرتے 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 اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر یا دوسری روایت میں نعمان ابن ثابت کا نام آتا۔ دیر ہو جاتی ہے، اندھیری رات ہے، مسجد نبوی سے نکلنے لگے، دل میں تھوڑا سا غم آنے لگا کہ مدینے کی گلیاں بالکل چھوٹی ہیں، محلہ دوسری طرف مدینے کے باہر ہے،
ابھی اندھیرا ہے کیسے ہم جائیں گے؟ مدینے کی گلیاں یوں تھی کہ دو بندے آپس میں مل کے اکٹھے بھی گزرنے کی طاقت، اتنی چھوٹی گلیاں ہیں، اندھیرا ہے، محلہ بھی دور کا ہے، یہ لوگ یہ دو صحابہ کیوں بیٹھے رہے مسجد نبوی میں؟ اصل بات جو سمجھنے والی ہے، یہ کیوں بیٹھے رہے؟ کیا کوئی دنیاوی غرض کے لیے؟ نہیں، کیوں بیٹھے رہے؟ یتدارسون القرآن، یہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپس میں مذاکرہ کرتے رہے، آیات کے اوپر سمجھنے کے لیے۔ ابھی دیکھ قرآن کی صفت نور ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میرے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے، جس کے اندر نور ہو اللہ اس کے باہر بھی نور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن نور کی وجہ سے رکے رہے مسجد نبوی میں، جس وقت باہر نکلے اپنا قدم بایاں قدم مسجد نبوی سے باہر رکھا ہے، ابھی دایاں قدم اٹھایا کوئی نہیں کہ صحابی کی لاٹھی سے نور نکلنے لگا۔ یوں جس طرح چاند کی روشنی سے شعاعیں نکلتی ہیں، اسی طرح صحابی کی لاٹھی سے نور کی شعاعیں نکلنے لگیں۔ چلتے ابھی ایک صحابی کا مکان دائیں جانب ہے، دوسرے کا مکان بائیں جانب ہے، ابھی لاٹھی ایک سے نور نکل رہا ہے، دونوں کے پاس لاٹھیاں ہیں۔ جس وقت آگے جا کے راستہ بدلنے لگے، جس وقت کہتا ہے روایت میں کیا آتا ہے، صحابی کا کندھا یوں ہوا، بائیں جانب پہ کندھا ہوا ہے، اللہ نے دونوں کی لاٹھیوں میں روشنی جاری کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر قرآن والا نور تھا۔ قرآن والا نور ہو تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں اندھیرا ہونے دیتا ہے نہ آخرت میں اندھیرا ہونے دیتا ہے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل والے کہ موسیٰ پیغمبر ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اللہ کریم نے وہاں پہ ستون روشنی کا جاری کر دیا ہے۔ اللہ کریم اپنے احسانات کا ذکر کر کے مدینۃ الرسول میں سورت بقرہ اور سورت طٰہٰ میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، او یہودیوں، او عیسائیوں، او بنی اسرائیل کے خاندان سے آنے والوں، دیکھو میں اللہ کریم تمہاری فرمائشیں کیسے پوری کرتا رہا، تم مانگتے گئے میں خدا تمہیں عطا کرتا گیا۔ پہلے کیا کیا؟ میں نے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے نازل کر دیے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر میں نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا، من اور سلوہ نازل کر دیا۔ جس وقت تمہیں گرمی لگنے لگی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے آسمان سے بادل ٹھنڈا بھیج کے تمہارے لیے سائے اور ٹھنڈک کا انتظام کر دیا، ساتھ ہی غمام اس کے اندر سے ہواؤں کو گھما کے، بادل کے اندر سے ہواؤں کو گھما کے تمہارے لشکر جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ہم نے حکم دے دیا ہواؤں کو کہ ان بنی اسرائیل کے گرد چلتی رہو تاکہ میرے موسیٰ کی قوم کو پسینہ اور گرمی نہ لگے۔ فرمایا غمام، ہم نے بادل ٹھنڈا بھیج کے اندر سے ہوائیں ٹھنڈی چلا کے تمہاری گرمی کی شدت کو بھی ختم کر دیا، من سلوہ بھی ہم نے تمہارے لیے بھیج دیا، پانی کے چشمے بھی ہم نے تمہارے لیے جاری کر دیے، آسمان سے ٹھنڈک اور سائے اور بادل کا بندوبست بھی ہم نے کر دیا، ہوائیں بھی ٹھنڈی ہم نے چلا دی تمہارے لیے، رات کے ٹائم پہ روشنی کا بندوبست بھی ہم نے کر لیا۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کوئی درزی موجود کوئی نہیں، ہم کپڑے کس سے سلوائیں گے، ہمارے پاس کوئی کپڑے بھی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا میرا موسیٰ ان کو کہہ دے تمہیں کپڑے سلوانے کی ضرورت کوئی نہیں، تمہیں کپڑے خریدنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، دوبارہ تم نے مصر کی طرف ابھی منہ نہیں کرنا تاکہ تمہیں وہ پرانی عادتیں نہ یاد آ جائے، تمہارے کپڑوں کا بندوبست بھی میں کرتا رہوں گا۔ کہنے لگے تو جو نیا بچہ پیدا ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے ہمارے پاس تو لباس ہے، جو نیا بچہ پیدا ہوگا اس کا کیا بنے گا؟
فرمایا بچہ پیدا ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساتھ لباس کا بھی بندوبست کرتے جائیں گے۔ کیوں 40 سال کا زمانہ بنی اسرائیل والو تم نے یہاں پہ رہنا ہے، دشت سینا میں یا مقام تی میں ساری نعمتیں میں تمہیں دوں گا، اس لیے 40 سال کا زمانہ تاکہ پرانی ساری عادتیں ختم ہو جائیں، تمہیں نہ لباس کا فکر ہو، نہ تمہیں کھانے کا فکر، نہ تمہیں پینے کا فکر، نہ تمہیں گرمی سردی کا فکر ہو، نہ تمہیں سائے روشنی کا فکر ہو، نہ تمہیں بادلوں کا فکر ہو، نہ تمہیں بارش اور زمینوں کا فکر ہو، نہ تمہیں ہل چلانے کا فکر ہو، نہ تمہیں اناج غلہ پانی کھانا پینے کا فکر ہو، ہر چیز میں خدا تمہیں دوں گا، میں ساری چیزیں دوں گا، صرف تم مجھے ایک چیز دیتے رہو، عبادت میری کرنا، سبحان اللہ۔ میں تمہیں ساری نعمتیں دوں گا، تم نے ساری نعمتیں میری استعمال کرنی ہے، میں خدا تمہیں 6 چیزیں دے رہا ہوں، تم نے صرف مجھے ایک چیز دینی ہے کہ صرف میری عبادت کرتے رہنا، میرے علاوہ کسی غیر کی عبادت۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، موسیٰ علیہ السلام مانگتے جاتے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جماعت ہے، بنی اسرائیل والے جو لوگ ہیں، یہ یعقوب پیغمبر کی اولاد، کیوں ان کے اوپر اتنی مہربانیاں کی؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے 40 سال کا زمانہ ان کے باپ نے، یعقوب پیغمبر نے غم اٹھایا ہے، 14 سال کا زمانہ یوسف نے تکلیف اٹھائی ہے، تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ان کی اولاد کے لیے کر دی۔ فرمایا تمہارے باپ نے بڑے غم تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کی حیا ہے، فرمایا موسیٰ پیغمبر کی حیا ہے، ان کی وجہ سے، ان کی حیا کی وجہ سے بنی اسرائیل والوں میں خدا تمہارے اوپر اپنی مہربانیاں کرتا جاتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان کے کفر کا ذکر کیا ہے، سارے بنی اسرائیل کا نے کفر کیا نہیں ہے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے۔ زمانہ چلتا رہا، صبح کے ٹائم پہ اٹھنا، چشمے کے پانی کا پینا، منہ دھونا، درختوں سے من اتارنا، اور ساتھ ہی بٹیرے اور تیتر موجود ہیں، پکڑ کے ذبح کر کے انہی کی شحم اور چربی میں ان کو بھون کے کھاتے رہنا، بادل کا سایہ اوپر، ٹھنڈی ہوائیں، چشمے کا پانی پینا، آرام، سکون، مزہ، لذت کی زندگی گزارتے رہے۔ زمانہ گزر گیا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے پہلے نصیحت کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، او بنی اسرائیل والو، تعثو کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر سے فساد نہ نکالنا، اپنے اندر سے فساد نہ نکالنا، کوئی نئی نئی باتیں نہ کہنا شروع کر دینا، میں خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے زندگی گزارتے رہو۔ جس وقت سال گزر گئے، یہ ہر روز کھا کھا کے نا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو تنگ آ گئے، ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا، یعنی کھانے 2 آتے تھے لیکن ایک ہی قسم کے آتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اب یہ دیکھ، یہ مدنی صورت ہے، اللہ نے خطاب کیا بنی اسرائیل کو، اس لیے کہ یہاں پہ ان کی نسل کے لوگ موجود تھے۔ مکہ والی جو صورت اعراف ہے وہاں پہ اللہ نے غائب کے صیغوں سے ذکر کیا ہے کہ ان کی میرے پیغمبر یہ کام انہوں نے کیا، اس لیے قرآن نے یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، او بنی اسرائیل والو، یہودیوں، مکے کے یہودیوں، عیسائیوں، تم نے کہا موسیٰ پیغمبر سے، یعنی تمہارے باپ دادا نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے کے اوپر ابھی صبر کر سکتے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اے موسیٰ علیہ السلام ابھی ہمارا صبر ختم ہو گیا، ہر روز ہم تیتر بٹیروں کا گوشت کھاتے ہیں، من سلوہ ترنجا بین میٹھا ہر روز کھا کھا کے، موسیٰ علیہ السلام ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے
ہم اکتا گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کوئی اور کھانوں کا بندوبست کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، او اللہ کے بندو، تمہیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی، تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہر چیز تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس لیے کوئی صبر شکر کر کے ایام گزارتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ لیکن کہنے لگے لن نصبر، موسیٰ ابھی تو ہم ہرگز بھی صبر کوئی نہیں کریں گے، فادع لنا ربک یخرج لنا، اپنے رب سے دعا کر، کیا کرے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ابھی وہ کھانے چاہیے جو زمین اگاتی ہے، جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ کون سے کھانے ہمیں چاہیے؟ مما تنبت الارض من بقلها، ہمیں تو ساگ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا دو ضرور سے۔ من بقلها، موسیٰ پیغمبر ہمیں ساگ چاہیے، وہ ہریالی والی سبزی چاہیے، ہمیں پالک اور ساگ کی ضرورت ہے۔ من بقلها وقثائها، ہمیں کھیرا اور تر چاہیے، ہم تو سلاد کھاتے ہیں، ہمیں خیار اور جو ہے کیا کہتے ہیں، ککڑی کیا کہتے ہیں، ککڑی کہتے ہیں تر کو، ہمیں خیار، کھیرا اور تر چاہیے۔ من بقلها، ہمیں ساگ چاہیے، وقثائها، ہمیں ککڑی چاہیے، تر چاہیے، کھیرا خیار چاہیے۔ وفومها، ایک معنی ہمیں کوئی گندم کی روٹی چاہیے، دوسرا مطلب وفومها، ہمیں تھوم چاہیے۔ وفومها وعدسها، ہمیں مسور کی دال چاہیے۔ عدس کہتے ہیں مسور کی دال۔ وفومها وعدسها، ہمیں دال چاہیے مسور کی، وہ مہاجر تھے نا۔ وفومها وعدسها، ہمیں مسور، ہجرت کر کے گئے تھے مصر سے وہاں پہ، اس لیے وعدسها، ہمیں مسور کی دال چاہیے۔ وبصلها، ہمیں سرخ رنگ کے بڑے بڑے پیاز چاہیے۔ بصلها، موٹا پیاز ہمیں ضرورت ہے۔ یہ 5 چیزیں مانگی موسیٰ علیہ السلام کی دھرتی تر کا گوشت، بٹیر کا گوشت، یہ میٹھا تورنجا بین حلوہ کھا کھا کے ہم اکتا چکے ہیں، اس لیے کیا کر، مما تنبت الارض، ہمیں وہ سبزیاں چاہیے جو زمین پیدا کرتی ہے۔ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں تو دالیں، پالک، ساگ، تھوم، بسل، پیاز، گیہوں، گندم، چاول، دھنیا، جرجیل چاہیے۔ ہمیں تو اس طرح کی سبزیوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ تیتر، بٹیر اور حلوہ تورنجا بین نہیں چاہیے۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، او بنی اسرائیل والو، کتنی نادانی کی باتیں کرنے لگے ہو، اللہ کی بڑی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کے تم ادنا چیزیں طلب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناج اور غلہ اپنی طرف سے دیا ہے، تمہیں گوشت کی اعلیٰ غذا دی ہے۔ اب سوال پہ، تمہیں تیتر کا گوشت کیوں کھلوایا؟ اللہ نے وہاں پہ کبوتر یا کوئی اور چیز کیوں بھیج دی تھی؟ کیوں تیتر کا گوشت کھلایا؟ نہیں، دوسرے پرندوں کی نسبت تیتر کے گوشت سے بندے کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دماغ۔ اس لیے اللہ کریم نے تیتر کا گوشت کھلایا تاکہ وہ پرانی عادتیں تمہارے دماغ سے نکل کے تھوڑی تمہاری عقل تیز ہو جائے۔
اس لیے فرمایا من والسلوى، گوشت کھلا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، او اللہ کے بندو اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کے تم ادنا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اللہ کریم نے تمہیں پانی چشموں کا آلہ دیا ہے، تمہیں پانی چشموں کا آلہ دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ پانی کون سا ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے اعلیٰ پانی دنیا میں ہے تو وہ زمزم کا۔ دوسرے نمبر پہ پانی جو آسمان سے برستا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک اور طاہر پانی ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان بارش کا پانی جو ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے عام جو چشمے جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، چوتھے نمبر سے پانی باہر کا، پانچویں نمبر پہ کنووں کا پانی، اور چھٹے نمبر پہ دریاؤں اور نہروں سمندروں کا پانی۔ لیکن دنیا میں سب سے اعلیٰ پانی جو زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا اللہ کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ کہنے لگے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ کہ مسلسل تکرار کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ پیغمبر ہمیں نہیں چاہیے ابھی من سلوہ کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں تو زمین سے پیدا شدہ دالوں کی ضرورت ہے، کھانوں کی ضرورت ہے، گیہوں اور گندم چاول کی ضرورت ہے، ساگ پالک کی ضرورت ہے۔ اس وقت اصرار کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا یا اللہ تو مہربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، جاؤ جو کچھ تم نے مانگا وہی کچھ میں نے دیا۔ اہبطوا مصرا، جاؤ اسی علاقے میں جس علاقے میں خود جا کے تم حل چلاؤ، یہاں سے تی اور دشت سینا سے نکل کے اس زمین پہ چلے جاؤ جہاں پہ حل چلایا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں 5 مقام پہ مصر کا نام ہے، 4 مقام پہ مصر سے مراد مصر ملک ہے، لیکن یہ جو آیت قرآن پاک کی ہے نا، اس مصر سے مراد مصر ملک نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ نے مصر کے اوپر تنوین کو ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس علاقے میں چلے جاؤ جس علاقے میں تم حل چلا سکتے ہو، وہ جو پتھریلی زمین جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا۔ باقی وقال الذی اشتراہ من مصر، یہ موسیٰ یوسف علیہ السلام بارہ، اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصر سے نکال دیا۔ 4 مقام پہ مصر سے مراد ملک مصر ہے، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے یہاں پہ لفظ آتا ہے مصرن تنوین تنکیر کے لیے ہے، ایسی زمین پہ جاؤ جہاں پہ فرمایا تم حل چلا سکتے ہو۔ اس لیے باقی مقامات پہ ملک مصر اور یہاں سے کوئی علاقہ مراد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکرہ ذکر کیا۔ لوگ یہاں پہ بھی معنی جو ہے وہ ملک مصر والا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی لغت کی غلطی ہے، یہاں سے مراد ملک مصر نہیں ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جاؤ جو کچھ تم نے مانگا میں خدا نے تمہیں دیا، نکل جاؤ یہاں سے، اس زمین پہ چلے جاؤ جہاں پہ جا کے تم حل چلا سکتے ہو، جاؤ حل چلاؤ، حل چلا کے خود ہی جا کے یہ زمین کے اندر فصلیں پیدا کرو، کھاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذلت اور خواری اور محتاجی اور فقر کو تمہارے ساتھ مسلط کر دیا۔ اب یہ کن لوگوں کے اوپر ہوا؟ کیا سارے بنی اسرائیل کے اوپر؟ نہیں۔ اب قرآن نے یہاں پہ فرق ذکر کیا، آگے سبب ذکر کیا، یہ کون لوگ تھے اور کن کے اوپر یہ ذلت، فقر، محتاجی یہ مسلط کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے ذکر کر وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کریم کے غضب کے ساتھ یہ لوگ واپس لوٹے، وہاں سے نکلے۔ کون تھے؟ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سارا کچھ ہم نے کیوں کیا، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔
یہ وہ لوگ تھے کانو یکفرون بآیات اللہ، جن کو اللہ کی نشانیوں کے انکار کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ قرآن نے لفظ بولا یکفرون، معنی کیا ہے؟ اگر قرآن یہاں پہ کہتا ذالک بأنہم کفروا تو معنی ہونا تھا انہوں نے ابھی باتیں کی ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یکفرون، معنی کیا ہے؟ یہ وہی گروہ ہے جو پہلے سے اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے چلتا آ رہا ہے۔ یکفرون، ان کی عادت بن چکی ہے انکار کرنے کی، ایک دفعہ نہیں کیا، یہ تو پہلے سے انکار کرتے چلتے آ رہے ہیں۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہ وہی گروہ تھا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے آ کے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ با سببیہ ہے، ان کے کفر کے سبب، ان کی نافرمانیوں کے سبب، ان کی کفران نعمت کے سبب، اللہ کی نشانیوں کے انکار کے سبب، انبیاء کو شہید کرنے کے سبب، ان کے کفر طغیانی فسق و فجور کے سبب، ان کی نافرمانیوں کے سبب، انہی کی وجہ سے آ کے ہم نے ان کے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کیا۔ ساری باتیں کر کے آگے قرآن نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے فرمایا ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی ظلم کیا، انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ کیوں ظلم کیا ہے؟ کس وجہ سے آ کے کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہم نے تو ان کے ناز اور نخرے دیکھتے رہے، ہم تو ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتے رہے، سب کچھ ہم نے دیا۔ بما عصوا وکانوا یکفرون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آ کے ہم نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کیا، ان کے اوپر خواری کو مسلط کیا۔ کیا ہوا پھر؟ یہ وہاں سے 12 قبیلے یہودیوں کے اس وقت یہ پوری دنیا کے اوپر یہ پھیلے ہیں، اس سے پہلے کسی اور جگہ پہ یہودی نہیں تھے۔ جس وقت انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا بھیج میرا موسیٰ پیغمبر۔ جو ان میں سے مومن تھے صحیح پکے وہ وہاں پہ رک گئے، باقی جو نافرمان تھے یہودی، اس وقت یہ لوگ دنیا کے روئے زمین کے اوپر اپنے قبائل لے کے مختلف قبیلوں والے لوگ چلے گئے۔ اب اگر تم تاریخ میں دیکھو، سب سے پہلے یہ جہاں پہ جزائر ختم ہوتا، یعنی دنیا کے آخری ممالک جو ہیں، دنیا کے آخری ممالک میں سب سے پہلے یہ اس وقت یہودی ظالم پہنچے تھے، جنہوں نے کفران کیا، موسیٰ پیغمبر کا انکار کیا۔ یہ یہودی اس وقت جو کافر قبائل تھے وہ وہاں سے نکل کے انہوں نے ساری دنیا کے اوپر مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر اپنا ایک ایک قبیلہ پھیلا دیا۔ اس سے پہلے یہودی کسی اور جگہ پہ موجود نہیں تھے، سارے یہودی اسی مقام کے اوپر موجود تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ پھیل گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کے یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا، کہ اللہ کی اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آئے۔ اب جو مدینے کے یہودی تھے، یہ خاص کر بڑے یہودیوں کے بڑے قبائل میں سے، یہ بنو قریظہ والے کون تھے یہودی؟ یہ کدھر سے آئے تھے؟ وہ نبی علیہ السلام سے کافی سال پہلے ایک بادشاہ کا لڑکا مدینہ میں قتل ہوا، وہاں پہ پھر ایک گروہ علماء کا آیا، انہی کے ساتھ یہ یہود یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے، بنو قریظہ والے یہودی جو ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے سزا کیا رکھی تھی؟ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کر کے، حلف دے کے، وعدے کر کے، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ وعدے توڑ دیا۔
تو جنہوں نے پیغمبر سے وفا نہیں کی، پیغمبر کو ماننے والوں سے بھی یہ لوگ وفا کر سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے تمہیں متنبع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی بھی یہودی اور عیسائی تمہارے اوپر راضی نہیں ہو سکتے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کے مذہب کو مان لو گے پھر یہ تمہارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے تمہیں آج سے 1400 سال پہلے متنبع کر دی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اہم حدیث ہے، آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے پاس بینکم و بین بنی الاصفر، تمہارے درمیان اور یورپ والے لوگوں کے درمیان کچھ معاہدے ہوں گے۔ بنی الاصفر، اصفر کہا جاتا ہے پیلے رنگ والے، تو یہ ساری یورپ کی پٹی کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا 80 رایتن، 80 جھنڈے لے کے مسلمانوں تمہارے خلاف یہ یہودی اور عیسائی آئیں گے۔ 80 رایتن، 80 جھنڈے، کوئی تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیٹو کی فوج، وہ 80 ممالک اس میں شامل ہیں۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھ وعدے کریں گے، فَيَغْدُرُونَ، وعدے کر کے تمہارے ساتھ مسلمانوں وہ وعدہ خلافی کریں گے۔ 80 ممالک مل کے مسلمانوں تمہارے ساتھ وہ وعدے کریں گے، فَيَغْدُرُونَ، میں محمد تمہیں آگاہ کر دوں وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے پیش گوئی آج سے 1441 سال پہلے کر کے تمہیں بتا دیا۔ فرمایا فَيَغْدُرُونَ، وہ تمہارے ساتھ ضرور دھوکہ کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں ان کے ساتھ وعدے معاہدے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اسلام کو دھچکا لگنے لگے۔ اس لیے یہ پرانی نسل کے کافر جو یہودی ہیں وہ آج تک وہ چلتے آ رہے ہیں، جو بیت المقدس کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو ظالم جابر غاصب یہودیوں سے نجات دے، اس لیے کہ یہ ظلم اس زمانے سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس زمانے سے اللہ کریم نے تمہیں آگاہ کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اس قوم سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے اسلام کو دھچکا نہ دے دے، تمہارے ساتھ یہ وعدہ خلافیاں کریں گے۔ ان کے وعدوں کے اوپر اور ان کے قسموں کے اوپر، ان کے معاہدوں کے اوپر اعتبار نہ کرنا، یہ پیغمبر نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے۔ لیکن اگر آج تم اعتبار کرو تو تم نے پیغمبر کی زبان کو کوئی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ساری دنیا تو جھوٹ اور کذب کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس وقت سے اللہ کریم نے تمہیں بتا دیا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بھی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ کے انبیاء کی توہین اہانت بھی کرنے کے عادی ہیں، انبیاء کو ان ظالموں نے ناحق شہید کی ہے میرا پیغمبر۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ میرا پیغمبر ان کے وعدوں پہ اعتبار نہ کرنا۔ اس لیے یہودیوں کو قتل کیا گیا نا۔ حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا، جو انہی کے قبیلے سے تھے، انہوں نے کہا سعد ابن معاذ جو فیصلہ کر دے غزوہ خندق کے بعد، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرا پیغمبر یہاں پہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی، جاؤ بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی، ان یہودیوں کا جلدی خاتمہ کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین آپ نے زرہ پہنی تھی، آپ زرہ اتارنے ہی لگے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، فوری جبریل آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم نے ابھی زرہ نہیں اتاری، آپ جلدی کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ نہیں اتاری، آپ نے فوری کھڑے ہو کے اعلان کیا لا تصلوا صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، او لوگوں کوئی بندہ بھی یہاں پہ عصر کی نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ والے محلے میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاخیر برداشت نہیں کی یہودیوں کے بارے میں، فرمایا میرا پیغمبر ان ظالموں کو مہلت دینے کی اجازت کیوں؟ انہوں نے محمد سے وعدہ کر کے توڑ دیا ہے۔ فرمایا وہ میرا پیغمبر جس کی اہانت میں خدا کبھی بھی برداشت کرتا میرا پیغمبر، جلدی ان کا کلا کما کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا، انہوں نے کہا سعد ابن معاذ ہمارا جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول۔ سعد ابن معاذ کے پیٹ مبارک جو ہے وہ سارا چاک ہو چکا ہے، پیر مبارک پھٹا ہوا ہے سارا، وہ خندق کے مکان احد میں زخمی ہو گئے تھے، پیٹ پورا پھٹ گیا، اٹھنے کی طاقت۔ تو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا، فرمایا میرا سعد ابن صحابی کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دو۔ اب حضرت سعد نے پتہ کیا دعا کی تھی؟ شاید تمہاری اس چیز کے اوپر نگاہ نہ ہو، یا اللہ میں سعد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک قریظہ والوں کو میں تباہ ہوتے میں سعد اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، یا اللہ میں سعد کو اس وقت تک موت نہ دینا۔ صحابی کا پیٹ پھٹا ہے، ایام گزر گئے، مسجد نبوی میں خیمہ ہے۔ تو یہودیوں نے کہا جو سعد ابن معاذ فیصلہ کر دے اللہ کے پیغمبر ہمیں قبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد کو بھی سعد کا فیصلہ قبول ہے، لیکن پیغمبر اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اوپر والا نہ محمد کو بتا دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعد ابن معاذ کو، آپ نے فرمایا میرا سعد صحابی زخمی ہے، فرمایا ہم اس کو لے کے آتے۔ گدا تیار کیا گیا، گدا، اس کے اوپر سیدھا پلان رکھا گیا، سیدھا کچاوا پلان رکھ کے حضرت سعد ابن معاذ کو اٹھا کے سیدھا گدے کے اوپر لٹا کے نیچے رضائی چادر رکھ کے تاکہ زیادہ حرکت نہ آئے۔ پیٹ پورا چاک ہے صحابی کا، اسی طرح 2.5 کلومیٹر تک گدے کے اوپر سوار کر کے حضرت سعد ابن معاذ کو مسجد نبوی سے قباء کے علاقے میں وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ اب راستے میں یہودی پتہ کیا کہتے حضرت سعد ابن معاذ کو؟ کہنے لگے سعد ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہمارا تو سردار ہے، تیرے ہمارے اوپر بڑے احسان تھے، ہمیں تیرے اوپر بڑی امیدیں ہیں، تو ہمارے بچوں پہ رحم کر، ہماری عورتوں کا خیال کر، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے معاہدہ توڑ دیا، کوئی ہمارا خیال کرنا، ہم نے فیصل اور حاکم تجھے مقرر کیا ہے، تو مہربانی کر ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کر دینا۔ لیکن ہو محمد کا صحابی، ہو قرآن کو سمجھنے والا، وہ سارے دنیا کے یہودیوں کو محمد کی جوتی کی نوک کی ٹھوکر پہ قربان کر دے۔ حضرت سعد ابن معاذ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، گدے مبارک پہ بٹھا کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو گدے پہ بٹھا کے لے کے گئے۔ وہاں پہ حضرت سعد یوں نہیں ہو سکتے، لیکن فرمایا اللہ کے پیغمبر ابھی کسی آدمی کو کہو مجھے آسرا دے کے اٹھائے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے تاکہ میں اپنی برادری کے خلاف دین اور حق کے ساتھ فیصلہ کر سکوں۔ صحابی نے پیچھے سے آسرا دیا، حضرت سعد ابن معاذ اٹھ کے بیٹھ کے سیدھا کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جو بھی سر اٹھانے والا یہودی ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، ان کے نابالغ بچوں کو غلام بنایا جائے، ان کی عورتوں کو قید کر دیا جائے، لونڈیاں بنایا جائے۔ یہ فیصلہ سیدھا حضرت سعد ابن معاذ نے یہودیوں کے حق میں سنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حکمت یا سعد کما حکم اللہ فوق 7 سماوات۔ سعد اللہ کی قسم تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ کریم نے عرش بری پہ فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کر کے ادھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہودی بنو قریظہ والے یہودیوں کے جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ وہ یہودی ہے جنہوں نے محمد کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیا ہے۔ جب اپنی آنکھوں سے حال دیکھ کے
فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے دوبارہ جو ہے مسجد نبی میں پہنچا دیا جائے۔ صحابی جس وقت واپس آتا ہے دعا کرنے لگا، اللہ تو نے میں سعد کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے 2 چیزیں تجھ سے مانگی تھی، اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی، مجھے موت دے محمد کے شہر میں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں یہودیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ یا اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اب مجھے موت دے دے، مجھے موت شہادت کی عطا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی واپس نہیں پہنچے، صحابی کے پیٹ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ خون بہتا ہے، روح پرواز کر کے شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، آپ نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، او لوگو اللہ کریم کے عرش کو جنبش اور حرکت آئی ہے میرے ساتھ صحابی کی موت کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کیوں؟ فرمایا یہ پہلا بندہ ہے جس نے اپنی برادری کے حق میں، اپنی قوم کے حق میں کسی کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو مقدم کر کے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ تو اللہ کریم نے سعد کی موت کے اوپر اللہ کے عرش کو جنبش اور حرکت آئی ہے، یہ سعد صحابی کے اعزاز کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں جنہوں نے میرے محمد سے وعدے کر کے وفا نہیں کی، مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی یہ یہودی وفا کر سکتے، اسی لیے ان کے وعدوں کے اوپر اعتبار نہ کرنا، اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب قرآن مقدس پہ اعتماد کرنا۔ فرمایا اگر قرآن اور پیغمبر کی سنت اور شریعت پہ اعتماد کرتے رہے تو کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کیا ظلم اور زیادتی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کریم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ جب تک لوگوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھا، آپ نے شاید سنا ہوگا، میں نے پچھلے جمعے پہ ذکر کیا تھا، عمر ابن خطاب، یہی بیت المقدس تھا، یہی فلسطین کی سرزمین تھی، وہ بھی انسان تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ لشکر کا قائد، وہ بھی انسان تھے، عمر بھی انسان تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تھاما، اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں عمر کے ہاتھ میں دے دی۔ آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے مولویوں کی باتوں کو مانا، پیروں کے پیچھے چلتے رہے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے، اپنے ملاؤں کے پیچھے چلتے رہے، اپنی جماعتوں کے پیچھے چلتے رہے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، لیکن اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ محمد کی سنت کی تو نے پرواہ نہیں کی، اللہ کی کتاب کی تو نے پرواہ نہیں کی۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کی پرواہ نہ کریں، پیغمبر کی سنت اور حدیث اور شریعت کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آج لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر لوگ اللہ کی کتاب پہ صحیح معنوں پہ ایمان لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ موسم کے علاوہ بارش کے قطرے بھی نازل نہ کرے۔ لیکن تم نے، اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست تو ممکن جز بقرآن زیستن، اس قرآن کے علاوہ فرمایا تمہارا بچاؤ مشکل ہے۔ جب تک تم اللہ کی کتاب کے تابع اپنا ایمان نہیں کرو گے، اسی طرح تمہارے اوپر وبائیں اور مصیبتیں آتے رہیں گی۔ عہد کرو اللہ کریم سے کہ جو بات اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی شریعت کہے گی ہم وہ مانیں گے، والدین کو چھوڑ دیں گے، بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، بہن کو چھوڑ دیں گے، اپنے بادشاہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے مولویوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے پیروں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی جماعتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ سکتے۔ اگر اس طرح عہد کر کے ایمان لے کے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر امید صحیح اور یقین مضبوط رکھ، پھر اللہ تعالیٰ تیری خواہشات کو کبھی بھی ضائع کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔